بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کا جو ہمارا سوال ہے یہ سوال سعد حمید بھائی نے لاہور سے بھیجا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اس وقت کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں، ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں یا کسی اور نماز میں ہماری کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں، تو اس میں جب ہم آخری تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا پہلا تشہد ہوتا ہے یا دوسرا ہوتا ہے لیکن آخری نہیں ہوتا، تو کیا اس میں ہم اتحیات پڑھ کے خاموش بیٹھے رہیں یا کہ اس میں اور بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ جس طریقے سے امام صاحب اتحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور پھر دعائیں پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، تو ہم اتحیات پڑھ کے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، تو کیا ہمارا وہ خاموش بیٹھنا درست عمل ہے یا ہم کوئی دعا پڑھیں؟ دیکھیں، اس میں شریعت اسلامیہ میں جو ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے اور صحابہ کرام کا عمل ملتا ہے، اس میں تو یہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جو تشہد ہوتا تھا اس میں بھی دعائیں کر لیا کرتے تھے، اور کچھ علماء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں اتحیات اور درود پڑھا کرتے تھے، یہ دونوں چیزیں۔ مثال کے طور پر اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن نسائی میں 1163 نمبر حدیث ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اذا قعدتم فی کل رکعتین فقولوا التحیات للہ والصلوات، جب تم ہر دو رکعتوں میں بیٹھو، یعنی پہلا تشہد جب تم کرو تو اس میں اتحیات پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس کو ذکر کیا، یہ دعا پوری جو پڑھتے ہیں ہم، تحیات للہ والصلوات والطیبات۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے، وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُم مِّنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ۔ پھر جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے بعد وہ جو بھی دعا پڑھنا چاہے، وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُم مِّنَ الدُّعَاء، دعا جو اسے یاد ہے وہ اختیار کرنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے تو وہ دعا وہ پڑھ لے۔ وہ دعا یہ پہلے تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ہر دو رکعتوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں ہم یہ پڑھیں۔ اس کی ایک اور واضح ترین روایت موجود ہے، صحیح مسلم، سنن نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1191 ہے، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تہجد پڑھنے کا واقعہ موجود ہے، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد پڑھنے کی روٹین، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 پڑھتے تھے رکھتے، کبھی 5 پڑھتے تھے، کبھی 7، کبھی 9، کبھی 13، کبھی 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 وتر پڑھنے کا یا تہجد کی 9 رکعتیں پڑھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ رکعتیں پڑھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھتے ہیں اور 8 رکعتیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تشہد بیٹھنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود بھیجتے ہیں اپنے آپ پر، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، فَيَدْعُو رَبَّهُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اس کی تکبیر بیان کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا کیا کرتے تھے پہلے تشہد میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں رکعت کے لیے اٹھتے، 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھے ہیں، پھر 9ویں رکعت کے لیے اٹھتے، 9ویں رکعت ویسی پڑھتے جیسے پڑھنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ درود پڑھتے، تحیات پڑھ کے درود پڑھتے، پھر دعائیں کر کے سلام پھیر دیتے۔ تو یہ واضح ایک روایت موجود ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے تشہد میں بھی ہم دعائیں کر سکتے ہیں، اور اس میں ایک روایت میں موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر درود بھیجتے اور دعا کرتے، تو صحیح مسلم اور سنن نسائی وغیرہ کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو اس سے تو واضح طور پر پتہ چلتا ہے نا کہ پہلے تشہد میں ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اتحیات اور درود کے بارے میں تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے تشہد میں درود تک تو لازمی پڑھنا چاہیے، اس کے بعد دعا میں آپ کو اختیار ہے، اگر امام صاحب اتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں کہ آپ دعا کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں، وگرنہ آپ نہ کریں، لیکن اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کر لیں۔ اور ایک اور حدیث جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود و سلام کا حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود و سلام بھیجیں، تو اس میں اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا تھا اس کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ تو صحابہ کرام نے جب سوال کیا کہ ہم نماز میں آپ پر درود کیسے بھیجیں، سلام کیسے بھیجیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحیات سکھائی، درود سکھایا، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ یہ پہلے تشہد میں پڑھنا ہے یا دوسرے میں۔ اس حدیث میں مطلقاً ہے کہ جب تم تشہد میں بیٹھو یا تشہد پڑھو
تو تشہد میں بیٹھ کے تم اتحیات پڑھو اور درود پڑھو. تو یہ بھی ایک واضح حدیث ہے. اس سے بھی علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر ہم نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، وہ ہمارا پہلا تشہد ہے، تو اتحیات اور درود اس میں پڑھنا چاہیے. باقی رہ گئی دعا، تو دعا کے لیے یہ حدیث موجود ہے جو کہ سنن نسائی کی ابھی ہم نے سنی ہے. تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز میں امام کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا آخری تشہد ہے اور ہمارا دوسرا ہے، یا ہم جو ہے وہ پہلے تشہد میں ہیں، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ کیونکہ کئی دفعہ نماز میں ہمیں 1 2 3 4 تشہد بھی مل جاتے ہیں. مغرب کی نماز میں اگر ہم اس طرح مل جائیں تو ہمیں اتنے تشہد پڑھنے کے لیے بھی موقع مل جاتا ہے. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم جب تک امام صاحب بیٹھے ہوئے ہم بیٹھیں اور دعا اپنی جاری رکھیں. کوئی بھی دعا پڑھیں، رب اجعلنی پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لیں، جو دعا ہمیں یاد ہے وہ ہم پڑھتے رہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اللہ رب العالمین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.